السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں ناظرین؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اپنی قرآن کی کلاسز کا پارٹ نمبر 34، پارٹ نمبر 34۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں پارٹ نمبر 33 میں ہم نے سیکھا تھا اظہار یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد جب بھی یہ حلقی لیٹرز آئیں گے تو ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے تنوین ہے، اس کے بعد میں حمزہ ہے، تنوین ہے، اس کے بعد میں ہا ہے۔ طیرن ابابیل، جو رن ہے اس کو ہمیں رن ظاہر کر کے طیرن ایسے پڑھنا ہے۔ نارن حامیۃ لمن خشیہ، یہاں پہ نون ساکن ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد میں حلقی لیٹر ہے، خا ہے، خا حلقی لیٹر ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں غین ہے، حلقی لیٹر ہے، تو من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا، من کو ظاہر کر کے من جلدی پڑھنا ہے۔ من عین آنیۃ کفوا احد، تنوین ہے، اس کے بعد میں حمزہ ہے۔ آپ کو تنوین اور نون ساکن کو ڈھونڈنا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کون سا حرف ہے، خا ہے، حمزہ ہے، یعنی ان 6 میں سے کوئی ہے تو اس کو ہمیں ظاہر کر کے جلدی پڑھنا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس کے آگے کا جو سبق ہے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، عین پیش عو، فمنعو، فا زیر فی، فمنعفی، یا زبر یا، فمنعفیا، فمنعفیا، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، خا یا زیر خی، من اخی، ہا زیر ہی، من اخیہ، من اخیہ۔ یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد عین ہے تو ظاہر کریں گے نون کی آواز کو، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد میں حمزہ ہے، یہاں پر بھی ہم ظاہر کریں گے۔ نون کے اوپر جزم ہے اس لیے اس کو نون ساکن بولتے ہیں۔ میم نون زبر من، حمزہ زبر آ، من آ، زال زیر زی، من ازی، نون زبر نا، من ازینا، من ازینا، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابن، حا زبر حا، کتابن حا، کاف یا زیر کی، کتابن حکی، میم دو پیش من، کتابن حکیمن، یہاں پر تنوین ہے، اس کے بعد میں حا ہے تو کتابن حکیمن۔ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذابن، غین زبر غا، عذاب غا، لام یا زیر لی، عذاب غلی، ضا دو پیش غن، عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، تنوین ہے، اس کے بعد میں غین ہے تو اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، عذاب غلیظ۔ حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حمزہ زیر ای، حاسدن ای، ذال الف زبر ذا، حاسدن اذا، حا زبر حا، حاسدن اذا حا، سین زبر سا، حاسدن اذا حسا، دال زبر دا، حاسدن اذا حسد، حاسدن اذا حسد۔ یہاں پہ دیکھیے تنوین ہے، اس کے بعد میں حمزہ ہے، ظاہر کریں گے۔ الف حروف مدہ ہے، اس کو کھینچنا ہے، حرکت کو نہیں کھینچنا، حروف مدہ کھینچنا ہے اور یہ حرکت ہے نہیں کھینچنا۔ آپ کو ان چیزوں کا بھی بہت دھیان رکھنا ہے، حرکت ہے تو نہیں کھینچنا، ان کو بڑھانا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا ہے، اور حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ تو یہ ہمارے ہجے ہو گئے ہیں، بغیر ہجے پڑھ لیتے ہیں۔ فمن عفی من اخیہ من اذن، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد۔ ایک بار آپ پورے سبق کو سمجھ لیجئے پھر سے۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ، یعنی قاعدہ نمبر 1، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یعنی کہ تنوین کے بعد حمزہ ہے، اس کو ہم ظاہر کریں گے، طیرن ابابیل۔ میں ایک بار پورا سبق پڑھتا ہوں، آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، اسی طریقے سے ہی پڑھنا ہے۔ طیرن ابابیل، نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ،
يومئذ عليها منه خطابا من عين آنية كفوا أحد فمن عفي من أخيه من أذن كتاب حكيم عذاب غليظ حاسد إذا حسد۔ آپ اس پورے سبق کو جو میں نے ابھی پڑھا اس کو بار بار سنیں اور خود بھی پریکٹس کریں ساتھ میں، جب تک ایسی آواز نہ نکلنے لگے آپ کی بغیر ہجے کے، تب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ بغیر ہجے آپ کو اس کو پڑھنا آنا چاہیے۔ پہلے آپ ہجے سے اس کو پورا یاد کریں گے خوب اچھے سے، جب یہاں تک یاد ہو جائے گا بغیر ہجے آپ کو دیکھ کر طیرن ابابیلا، جو حروف مدہ ہیں ان کو کھینچنا ہے، حرکت کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو اس میں پڑھ کے سنایا ہے آپ کو اسی طریقے سے بالکل کاپی کر کے پڑھنا ہے۔ آپ بار بار سنیں، اس کو دھیان دیں، حرکت کو نہیں کھینچیں، حروف مدہ ہے، اور جو نون ساکن تنوین ہے اس کو ذہن میں بٹھانے کہ یہ تنوین ہوتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور نون ساکن جس کے اوپر جزم ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا۔ آگے تنوین نون ساکن کے اور بھی قاعدے آئیں گے۔ یہ قاعدہ نمبر 1 ہے اظہار، اس کے بعد میں اخفا آئے گا کل والے سبق میں انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو آئے گی، تو اس لیے آپ بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کریں۔ اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، بس جیسا لکھا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے آپ کو، بس دیکھنا ہے کہ یہ اظہار ہے، یہاں پہ اظہار ہونا ہے، حلقی لیٹر، تو آپ اس کو اسی طریقے سے ادا کریں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اس کو کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلی والی ویڈیوز کی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، ویڈیو کے نیچے آپ ان کو ضرور دیکھیں، کیونکہ بغیر ان کے آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کافی سبق ہو چکے ہیں، آپ ان کو اچھے سے ریوائز کریں، سمجھیں، یاد کریں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کی اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔